اے پی جے عبد الکلام نے لکھا ہے کہ 10 جون 2002 کی صبح ریسرچ کے پروجیکٹس پر پروفیسروں اور طالب علموں کے ساتھ میں کام کر رہا تھا۔ میری کلاس میں گنجائش صرف 60 اسٹوڈنٹس کی تھی، لیکن ہر لیکچر کے دوران 350 سے زائد اسٹوڈنٹس پہنچ جاتے تھے۔ دن بھر کے لیکچر کے بعد شام کو جب میں گھر لوٹا تو اننا یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر کلاندھی نے بتایا کہ میرے آفس میں دن میں کئی بار فون آئے اور کوئی بڑی شخصیت مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا، دوسری طرف سے آواز آئی کہ پرائم منسٹر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں وزیر اعظم سے فون کنیکٹ ہونے کا انتظار ہی کر رہا تھا کہ آندھرا پردیش کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کا میرے سیل پر فون آیا۔ نائیڈو نے کہا، وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی آپ سے کچھ اہم بات کرنے والے ہیں اور آپ انہیں منع مت کیجیے گا۔ میں نائیڈو سے بات ہی کر رہا تھا کہ اٹل بہاری واجپئی سے کال کنیکٹ ہو گئی۔ واجپئی نے فون پر کہا کہ کلام کام دھام کیسا چل رہا ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا۔ واجپئی نے آگے کہا کہ میرے پاس آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ خبر ہے۔ میں الائنس کے تمام رہنماؤں کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کر کے آ رہا ہوں اور ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کو آپ کی ایک صدر کے طور پر ضرورت ہے۔ مجھے آج رات ہی اس کا اعلان کرنا ہے، آپ کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ واجپئی نے کہا کہ میں صرف ہاں چاہتا ہوں، نہ نہیں۔ اپنے کمرے میں پہنچنے کے بعد میرے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ میں بیٹھ کر سوچ سکوں۔ مستقبل کو لے کر میری آنکھوں کے سامنے کئی چیزیں نظر آنے لگیں۔ پہلی، ہمیشہ طالب علموں اور پروفیسروں کے درمیان گھرے رہنا، اور دوسری طرف پارلیمنٹ میں ملک کو خطاب کرنا۔ واجپئی جی نے کہا، جی ٹھیک ہے، آپ کی ہاں کے بعد ہی ہم متفقہ طور پر کام کریں گے۔ اگلے 2 گھنٹوں میں میں نے اپنے قریبی دوستوں کو تقریباً 30 کال کیے، جس میں بہت سے سول سروسز سے تھے تو کچھ سیاست سے بھی وابستہ لوگ تھے۔ ان سب سے بات کر کے 2 رائے سامنے آئی۔ ایک رائے تھی کہ میں تعلیمی زندگی کا لطف لے رہا ہوں، یہ میرا جنون اور پیار ہے، مجھے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ میرے پاس موقع ہے بھارت 2020 مشن کو ملک اور پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنے کا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد میں نے واجپئی جی کو فون کیا اور کہا کہ میں اس اہم مشن کے لیے تیار ہوں۔ واجپئی نے کہا، شکریہ۔ 15 منٹ کے اندر یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے پاس فون کالز کا سیلاب آ گیا۔ میری سیکورٹی بڑھا دی گئی اور میرے کمرے میں سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے۔ کل 2 امیدواروں میں کلام کو 9,22,884 ووٹ ملے، وہیں لیفٹ حامی امیدوار کیپٹن لکشمی سہگل کو 1,73,066 ووٹ ملے۔ وہ ایسے پہلے صدر ہیں جن کا سیاست سے کبھی دور کا بھی تعلق نہیں رہا۔ یہ ہندوستان کے نائب صدر بھی نہیں بنے، براہ راست صدر بنا دیے گئے۔ عبدالکلام بہت سادہ آدمی تھے۔ صدر بننے کے بعد ایک بار عبدالکلام کے کچھ رشتہ دار ان سے ملنے کے لیے راشٹرپتی بھون آئے۔ 50 سے 60 لوگ تھے۔ ان سب کے رہنے کھانے کا خرچ انہوں نے خود اپنی جیب سے دیا۔ انہوں نے اپنے مہمانوں کا خرچ اپنی ذاتی آمدنی سے دیا۔ ایک ہفتے کا رشتہ داروں کا خرچ تقریباً 3,54,324 روپے ہوئے تھے، جو اے پی جے عبدالکلام نے اپنی جیب سے پے کیا۔ کلام ایک بار IIT BHU میں ایک پروگرام میں گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 5 کرسیاں رکھی ہیں، ان میں بیچ والی کرسی کا سائز بڑا ہے اور باقی 4 کرسیوں کا سائز چھوٹا ہے۔ عبدالکلام نے اس کرسی پر بیٹھنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے وائس چانسلر VC سے اس کرسی پر بیٹھنے کی گزارش کی۔ VC کس طرح اس بڑی کرسی پر بیٹھتے؟ چنانچہ دوسری کرسی لائی گئی، تب جا کر عبدالکلام اس کرسی پر بیٹھے۔ صدر بننے کے بعد جب پہلی مرتبہ اے پی جے عبدالکلام کیرلا گئے تو وہ راج بھون میں مقیم تھے۔ جانتے ہیں کہ ان کے پاس سب سے پہلا مہمان کون تھا؟ کوئی اور نہیں بلکہ سڑک پر جوتے بنانے والا موچی اور ایک چھوٹے ہوٹل کا مالک تھا۔ ایک سائنسداں کے طور پر عبدالکلام نے تریویندرم میں کافی وقت گزارا تھا۔ اس موچی نے ان کے جوتے گانٹھے تھے اور اس چھوٹے سے ہوٹل میں انہوں نے کھانا کھایا تھا۔ صدر بننے کے بعد بھی وہ ان سے اس طرح مل رہے تھے جیسے وہ بھی ایک عام آدمی ہوں۔